کس طرح احسان کرنا ہے، تو آج ہم صرف احسان کو سمجھیں گے۔ احسان جس طرح میں نے آپ کے سامنے قرآن میں پڑھا، یہ قرآن عربی زبان میں ہے اور احسان بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ احسان اور اس کا معنی سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے دو لفظ ہیں، اگر ہم ان دو لفظوں کو سمجھ لیں گے تو ہم احسان تک پہنچ جائیں گے، احسان کو سمجھ جائیں گے۔ جس طرح اب 3 منزلہ عمارت ہو تو تیسری منزل پر انسان تب پہنچتا ہے جب وہ پہلی 2 منزلوں کو کراس کرتا ہے، ان سے گزرتا ہے۔ اسی طرح احسان کے نیچے بھی 2 لفظ، 2 درجے، 2 منزلیں اور ہیں، اگر ہم وہ 2 لفظ، 2 منزلیں کراس کر جائیں گے تو تب ہمیں احسان سمجھ آئے گا، احسان تک ہم تب پہنچیں گے۔ تو پہلا درجہ کیا ہے؟ پہلا درجہ ہے ظلم۔ کیا ہے؟ ظلم۔ توجہ کیجئے گا، انشاءاللہ ہمیں احسان کی جلد از جلد سمجھ آ جائے گی۔ پہلا درجہ ہے ظلم۔ ظلم، ظالم، ہم عام طور پر سنتے ہیں کہ جس طرح بچے مسجد میں پڑھنے کے لیے جاتے ہوں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ استاد بچوں کو مار دے تو ہم کہتے ہیں کہ بھی استاد بڑا ظالم ہے، استاد نے بچوں کو مار دیا ہے، کہتے ہیں نا۔ اس طرح آج کے دور میں دیکھیں، اگر مہنگائی بڑھ گئی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں بھی حکمران، حکومت یہ بڑی ظالم ہے۔ اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرے تو ہم اسے کہتے ہیں بھی تو بڑا ظالم ہے، تو نے زیادتی کی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں ہم کہتے سنتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، لیکن عربی لغت میں ظلم یہ نہیں ہے۔ عربی لغت میں ظلم کی تعریف اور ہے، وہ یہ ہے کہ عربی لغت میں ظلم کو سمجھیں گے، اس کے بعد دوسرا درجہ جو ہے وہ ہے عدل۔ ظلم اور عدل۔ تو پہلے ظلم کو سمجھیں گے، جب ظلم ہمیں سمجھ آ جائے گا تو عدل بھی ہمیں سمجھ آ جائے گا، کیونکہ ظلم اور عدل یہ آپس میں متضاد یعنی کہ الٹ ہیں۔ یعنی کسی کو سمجھانا ہو نا رات کے بارے میں تو اسے ہم کہہ دیں بھی دن دکھا دیں، وہ سمجھ جائے گا بھی دن میں اجالا ہوتا ہے اور رات کو اندھیرا ہوگا، سمجھ جائے گا۔ اسی طرح ظلم یہ آپس میں متضاد ہیں، جس کو ظلم سمجھ آ گیا اس کو عدل بھی سمجھ آ جائے گا۔ تو ظلم کی تعریف کیا ہے عربی میں؟ وہ یہ ہے کہ وضع الشیء علی غیر محلہ، کسی چیز کو وہاں رکھ دینا جو اس کا مناسب مقام، اس کی مناسب جگہ نہیں ہے، یہ ہے ظلم۔ کسی بھی چیز، کوئی بھی چیز ہے، اس کو وہاں رکھیں جو اس کی مناسب جگہ نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے ٹوپی ہم میں سے اکثر نے پہنی ہوئی ہے، ٹوپی یا پگڑی، یہ اس کی مناسب جگہ کیا ہے؟ سر ہے نا، ٹوپی سر پہ ہی پہنی جاتی ہے نا، پاؤں پہ تو کوئی نہیں پہنتا۔ اگر ہم ٹوپی اور پگڑی کو سر کی جگہ پاؤں پر رکھ دیں گے تو یہ ٹوپی کا مناسب مقام پاؤں تو نہیں ہے نا، نہیں ہے نا۔ تو ٹوپی اور پگڑی کو ہم اگر پاؤں پر رکھیں گے تو یہ ہم ظلم کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ظلم۔ یعنی جس کا جو شریعت نے مناسب مقام دیا ہے، اگر ہم اس کو اس کا وہی مناسب مقام دیں گے، نہیں دیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ظلم کریں گے۔ یہ ظلم ہے۔ پھر ہے عدل۔ عدل کیا ہے؟ کہ وضع الشیء علی محلہ، کسی چیز کو وہاں رکھ دیں جو اس کا مناسب مقام، اس کی مناسب جگہ ہے، یہ ہے عدل۔ ظلم کیا تھا؟ کہ کسی چیز کو وہاں رکھ دینا جو اس کا مناسب مقام نہیں ہے، وہ کیا تھا؟ ظلم تھا۔ اگر کسی چیز کو وہاں رکھ دینا جو اس کا مناسب مقام ہے، یہ عدل ہے۔ عدل اور ظلم سمجھ آ گئی۔ اب دیکھیں کہ استاذ ہے، معاشرے میں، شریعت میں استاذ کا ایک مقام ہے، اگر وہ مقام اس استاذ کو ہم دیں گے تو ہم عدل کریں گے، اگر وہ مقام اسے نہیں دیں گے تو ہم اس کے ساتھ ظلم کریں گے۔ پیر ہے، مرشد، قائد، اس کا معاشرے میں، شریعت میں ایک مقام ہے، اگر وہ مقام و مرتبہ اس کو ہم دیں گے تو ہم اس کے ساتھ عدل کریں گے، اگر ہم اس کو اس کا مقام جو بنتا ہے وہ نہیں دیں گے